ہے تو وہ پھر بیچارہ بندہ دنیا کی کوششیں کرتا ہے اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے، اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے گھر میں رحمتیں اور برکتوں کو نازل کس طریقے سے کریں، جان توڑو ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا رہتا ہے، لیکن اس کی پریشانی، اس کے ٹینشن، اس کی مصیبتوں کا حل اس کے گھر ہی میں چھپا ہوا ہے۔ جب وہ اپنی بیوی کو خوش رکھتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اس کے گھر میں آتی ہے، اس کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، اس کے تمام معاملات درست ہوتے ہیں۔ یہ سب کا سب اپنے گھر میں ہے۔ اپنے گھروں کے معاملات کو درست کرو، خود بخود تمہاری تجارت میں برکت آ جائے گی، گھر میں رحمتیں نازل ہوں گی، گھر میں خوشحالی آئے گی۔ یہ تمام ساری چیزیں بہت بہتر چیز ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ چیز ہے، کیونکہ بندہ باہر تمام مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، کاروباری مسئلوں سے پریشان ہو کے گھر آتا ہے۔ جب اسے گھر میں سکون نہ ملے تو پھر وہ گھر نہیں بلکہ جہنم بن جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کچھ میں ٹپس، کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو ہماری ازدواجی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے، خوشحال بنا سکتی ہے۔ دیکھیے، پہلے تو ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کی پسند ناپسند کا خیال کریں، پھر ایک دوسرے کی عزت کرنا چاہیے، گھر کی باتوں کو دوسروں کو نہ بتانا چاہیے، اور ایک دوسرے کو معاف اور درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے، ایک دوسرے کی بات پر غور سے سننا چاہیے، کون کیا بول رہا ہے۔ ہم اکثر ہوتا ہے کہ ہم وہ بیوی کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، ہم کسی اور باتوں میں اس کی بات کو اڑا دیتے ہیں، یا پھر شوہر کچھ کہتا تو بیوی اپنی کچھ باتوں میں جو ہے سو اس بات کو سنی انسنی کر دیتی ہے۔ تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی بات کو مکمل طریقے سے سننا چاہیے، ایک دوسرے کی تعریف کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو ہمارے لیے ازدواجی زندگی مصیبت بن سکتی ہے، سمجھے۔ اور مہینے میں کم از کم ایک بار گھومنے جانا چاہیے بیوی بچوں کے ساتھ میں، گھر کا بجٹ اور خرچے کا کنٹرول رکھنا چاہیے، غیر ضروری اخراجات سے بچنا چاہیے، اور دونوں یعنی میاں بیوی پر یکساں بچوں کو توجہ دینا چاہیے، ایک دوسرے کو بھی تانے تشنی اور تنقید نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس طریقے سے، اور خواہ مخواہ ایک دوسرے سے بحث کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، اور شک اور شبہ کو آپس میں کبھی آنے دینا نہیں چاہیے۔ کچھ نصیحتیں ہیں یہ جو ہماری ازدواجی زندگی کو خوشحال بنا سکتی ہے، اور ان چیزوں کو ہم خیال رکھیں اگر، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگیوں میں برکت اور رحمتیں نازل کرے گا، کیونکہ میاں بیوی جب خوش ہوتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے کہ شیطان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ شیطان پانی پہ اپنے تخت ڈالتا ہے اور روز سارے شیطانوں کی کیفیت لیتا ہے کہ آج تم کیا کرے، تم کیا کرے، تم کیا کرے، سمجھ گئے۔ سب اپنے اپنے کارنامے آ کے اپنے شیطان سردار کو سناتے ہیں کہ آج میں نے یہ کیا، آج اس کو ایسا کیا، اس کا مال وہ کر دیا، میں اس کو آج یہ کرا دا، یعنی مختلف قسم کے شر پسندیدہ کاما جو کر کے آئے دن بھر کے، وہ اپنے سردار کو سناتے ہیں۔ ایک اور شیطان آخر میں اس سے پوچھا گیا کہ بھئی تو کیا کرا آج صبح سے، تو خاموش بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہیں بولا۔ تو بولا میں آج میاں بیوی بڑے حسرے بول رہے تھے، خوش تھے، تو میں نے ان میں ایک ایسی بات پیدا کر دی جس کی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگ گئے، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کی بات پہ اتنے مخالف ہو گئے کہ دونوں ایک دوسرے سے ٹوٹنے پہ آ گئے۔ تو شیطان اس کی پیٹھ کو تھپکتا ہے اور بولتا ہے تو بہترین کام کرا۔ تو دیکھیے آپ، اللہ جس کام سے خوش ہوتا ہے شیطان اس کے مخالف جا کے خوش ہوتا ہے۔ اللہ بول رہا ہے میاں بیوی مل کر رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، آپس میں خلوص محبت سے رہتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو شیطان کا کارنامہ یہ ہے کہ دونوں کو توڑ کر خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں بچائے، ہماری بیویوں کے حقوق ادا کرنے والا ہم کو بنائے، اور ان کے تمام ضرورتوں کو پوری کرنے والا بنائے، ہمیں ان کا احساس کرنے والا بنائے۔ یہ بیویوں سے جتنی محبت کرو گے گھر اتنا سکون سے چلے گا، گھر میں اتنی برکتیں اور رحمتیں آئیں گی، ہماری تجارتیں بہتر ہوں گی، اللہ ہم سے خوش ہوگا۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.